ایک طرف حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ کے وزراء ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے آپ کو حکومت دی ہو وہ تو نہیں پھنسے گی آپ سے۔ اسحاق ڈار صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں خزانے کے جو مالی امور ہیں اس میں، اور وہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں ان کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک میں کوئی معاشی بہتری آئے، لیکن مسلم لیگ نون نے پہلے اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا، چونکہ اسحاق ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ایز وزیر خزانہ، پھر ڈپٹی وزیر اعظم لگا کے ان کو جو اضافی اختیارات دیے گئے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا کہ وہ خزانے کے امور میں انٹرفیئر کر سکیں۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب وہ مالی معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، اس سے ملکی حالات تو بہتر ہو نہ ہوں، لیکن جو سیاسی عدم استحکام ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک طرف تو محاذ کھول رکھا ہے عمران خان کے خلاف، چیف آف آرمی اسٹاف کا آج بھی ایک بڑا بیان کہ ذمہ داران کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اب تو آپ کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک لمبی ڈیٹیل 9 مئی سے پہلے ایک کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو کوشش کی کہ تمام تر ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ڈال دی جائے، لیکن پھر رؤوف حسن جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا، اور انہوں نے 9 مئی کو فالز فلیگ آپریشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ ابھی تک اسٹیٹ عدالت میں چلان بھی پیش نہیں کر پائی۔ اور ظاہر سی بات ہے بڑی لمبی کہانیاں ہیں، لیکن 9 مئی کا دن بھی گزر گیا، 1 سال مکمل ہو گیا، اور کل ہم نے دیکھا کہ 9 مئی میں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی کمپین کی، اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ کے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو 9 مئی کے مخالفین ہیں جنہوں نے 9 مئی کو کیش کیا، انہوں نے بھی اپنی کمپین کی، اور ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے ایک مربوط منظم کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ایک بڑا کوئی احتجاج ریکارڈ کروانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ناظرین پبلک سیکٹر پہ یا پبلک سطح پہ کوئی بھی ایسا 9 مئی کا احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا گیا۔ البتہ ڈیجیٹل میڈیا پہ 9 مئی ایک مرتبہ پھر عمران خان کے نام رہا، اور وہ دن 9 مئی کا جس دن عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ کیا گیا تھا، ان کے گریبان کو پکڑا گیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ والی تصویر اس پورے سوشل میڈیا پہ وائرل رہی، اور یہ جو 9 مئی کا دن تھا یہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر عمران خان کے نام رہا۔ حالات خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی ہم آپ اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات خراب ہیں، یہ کنفرم خبریں ہیں۔ ایک طرف محسن نقوی صاحب نے پنجاب حکومت کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی 15 کروڑ روپے کی جو کرپشن تھی اس کو بے نقاب کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ میڈم روبینہ جو کہ ڈی جی پی آر تھیں ان کو ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد ہمارے جو پنجاب کی اطلاعات کی سارے افسران تھے ان کو نیچے اوپر کیا گیا، چونکہ وہ افسران محسن نقوی صاحب کے پوائنٹ کیے گئے تھے، اس لیے اب محسن نقوی اور پنجاب حکومت یہ آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے محسن نقوی صاحب نے یہاں پہ جو وزارت اعلیٰ کے دن گزارے، میں نے اپنے 50 پروگرام میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے گزشتہ 3 سال جو کہ عثمان گلزار صاحب کے تھے، پھر اس کے بعد جو آنے والے 5 سال کے جو ڈیولپمنٹ بجٹس تھے وہ انہوں نے خرچ کر دیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا بجٹ آپ خرچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مانا کہ محسن نقوی صاحب نے نہیں کی ہوگی، لیکن ظاہر سی بات ہے کرپشن ہوئی ہے، اور وہ اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئے گی۔ پنجاب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ محسن نقوی صاحب انٹرفیئر نہ کریں، دوسری جانب وفاق میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایکسیس مل جائے کہ وہ تمام خزانے کے اور مالی امور میں انٹرفیئر بآسانی کر سکیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ نسبتاً آسان نہیں ہے۔ 17 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور 20-25 سیٹیں بقول پاکستان تحریک انصاف کے، کہ اتنی سیٹوں کے ساتھ جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر حالات تو گڑبڑ ہوں گے، اور پھر اتنی مضبوط اپوزیشن جو کہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہے، جہاں پہ ابھی تک ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور وہ جو قاضی فائز صاحب تھے وہ بھی ڈسپیوٹ ہو گئے، اور حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، آسانی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، ظاہر سی بات ہے دوسری آپشن پاکستان تحریک انصاف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے؟ جی ہاں تیار ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا اور اس میں بتایا بھی کہ کس طرح سے مختلف میجرز کی طرف سے ان کو پیغام رساں بنا کے عمران خان تک بھیجا گیا اور عمران خان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی۔ کنفرم خبریں ہیں یہ، لوگوں کو عموماً ہنسی آتی ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھیں تو عمران خان انتہائی ڈومیننٹ ہے، مضبوط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اتنی مشکلات 9 مئی اور پھر اس کے بعد جو گرفتاریاں ایون کہ
ہلاکتوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف ہٹی نہیں اور کھڑی رہی ہے، اور یہ ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ پریشان بھی دکھائی دیتی ہے، باڈی لینگویج بھی وسیلی سی ہے، ایک پریس کانفرنس DGISPR کی جانب سے، پھر اس کے بعد اس طرح سے شدید بیانات کا آنا، اٹ مینز دیٹ کہ ڈپریشن اور ٹینشن وہ کلیئر ہے۔ تو حالات اچھے نہیں ہیں، بل میں پہلے بھی کہتا تھا کہ اداروں کی مضبوطی میں پاکستان کی مضبوطی ہے، یہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ادارے ہمارے ہیں، لیکن انڈاؤٹڈلی کہ حالات وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی پالیسی کو تھوڑا سا انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ عارف علوی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اپوائنٹ کرنے کی خبریں ہیں، اور ان کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، عارف علوی صاحب گراؤنڈ پہ ایکٹیو بھی ہیں، گزشتہ دنوں لاہور ہیں آج کل وہ، انہوں نے جو مختلف MP MNAs ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، اس کے علاوہ جو گرفتار کارکنان ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ، دہشت گردی کی عدالت میں گئے، اور وہاں پہ ان سے بھی عمر سرفراز چیمہ اور اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور باقی بھی جو پارٹی کے پنجاب کے ورکرز ہیں وہ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور عارف علوی صاحب کو آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹی کا نیا چیئرمین اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف آپ کو مزید منظم دکھائی دے گی، کیونکہ ایک ایسا بندہ جو کہ عرصہ دراز سے عارف علوی صاحب کا تقریباً سارے کا سارا پولیٹیکل کیریئر عمران خان کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑی بھی نہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ صدر پاکستان رہے، اور ان کے پاس وہ جو صدر پاکستان کا پروٹوکول ہے وہ بھی رہے گا، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری یا دوسرے معاملات میں ان کو انٹرفیئر کرنا بنسبت مشکل ہوگا۔ باقی تو جو ملک کے حالات ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہی وقت میں حکومت کے ساتھ بھی اور پھر اس کے بعد PTI کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ محاذ تو کھول رکھا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے طرف جھکاؤ قانون کا، آئین کا وہ زیادہ رہے گا، کیونکہ فیصلے تو عدالتوں سے ہونے ہیں، اور عدالتوں نے بھی اپنا پلڑا وہ عمران خان کی طرف جھکا دیا ہے، اور اس کا ایک واضح ثبوت وہ ریسنٹلی ابھی یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا ہے وہ ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، اور عمران خان کی یہ جو عمران خان کی شدید مخالفین ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جولائی تک عمران خان کی ضمانتیں ہو جانی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کتنی کو دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں گے؟ جو آپ نے کیسز بنائے وہ سارے کے سارے ہوا میں کھڑے ہیں، ثبوت ہیں نہیں، گواہان ہیں نہیں، جرا ہوئی نہیں، اور اس میں اتنے آئینی اور قانونی سکم ہیں کہ جو ہی یہ کیسز جائیں گے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ سے ریلیف عمران خان کو ہی ملے گا۔ حکومت کی جو آخری ایک خواہش تھی یا ایک آخری امید تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن تھی، لیکن اگر وہ نہ ہو سکی اور نئے جج نے چارج سنبھال لیا تو پھر حکومت کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حکومت تو پہلے بھی آلریڈی ہوا میں کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے جی کہ آپ بھی وزارتیں لے لیں، لیکن اب بھی تک جو آخری خبریں آنے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے وزارتیں لینے میں۔ گورنر شپس انہوں نے لے لی ہیں، پنجاب کی بھی اور KP میں بھی، اور KP میں جو گورنر راج لگانے کی جو بات کی گئی وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، تاکہ پیپلز پارٹی اور PTI میں کوئی بات چیت نہ شروع ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کو سڑکوں پہ دکھائی دے رہے ہیں اور احتجاج۔ اچھا، اب میں نا پروگرام کو ہم جب ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بیچ میں کوشش کی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈے کے طور پہ کھڑا کرنے کی، جی کہ میاں صاحب بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو یہ باور کروایا جائے کہ ایک تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی جو حکومتی جماعت ہے، اور دوسری اینٹی اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف، فضل الرحمان، یعنی کہ معاملہ پھر وہ ہے کہ عوام کو دغا دینے کے لیے یہ سارے کے سارے وہ نام نہاد انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی پاکستان میں سیاسی جماعت اور سیاستدان ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جتنی جلدی ہم اس حقیقت کو جان لیں گے اور اس پہ عمل کر لیں گے، اتنی جلدی پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ عوام کے لیے کوئی ریلیف کہیں پہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اللہ حافظ۔